کاٹا ہے۔ اللہ کی قسم ہم کیسے غیرت مند مسلمان تھے کہ ایک مسلمان یہودیوں کے بازار میں گھوم رہا تھا، وہ تلوار نکالتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے اس یہودی نے یہ سازش کی ہے، اس کی گردن اڑا دیتا ہے، اس کو جہنم واصل کر دیتا ہے۔ آج مسلمانوں ہم کون سے غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، اور یہ معصوم بچے جو ایک ایک محلے کے اندر 50 بچے شہید ہو گئے، عورتیں شہید ہو گئی، مرد شہید ہو گئے، اور جن کے لیے قبرستانوں کی جگہ ختم ہو گئی، اور جن کے لیے کفن نہیں ہے، جن کا پانی بند کر دیا، جن کا کھانا بند کر دیا، جو تڑپ رہے ہیں لیکن میدانوں کے اندر ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ یہودی، اللہ کی قسم یہ عیسائی جو امریکہ نے بھی اپنی فوجی مدد بھی بھیجی ہے، اپنا اسلحہ بھی بھیجا ہے، یہ میرے بھائیوں مل کر مجاہدین کا 3 گھنٹے تک مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ سول آبادیوں کے اندر جو جنگی جرائم ہے، معصوم بچوں کو مارنا، عورتوں کو مارنا، ضعیفوں کو مارنا، ہاسپٹلوں پہ دھماکے کرنا، عبادت گاہوں پہ حملے کرنا، یہ جنگی جرائم ہے۔ یہ یہودی سب سے بڑے جنگی جرائم کر رہے ہیں۔ ہاسپٹلوں کے اندر مریضوں کے اوپر انہوں نے میزائل داغے، انہوں نے مسجدوں کو شہید کیا۔ یہ قرآن اگر کوئی جلائے ہم برداشت کریں گے برداشت؟ تو میرے بھائیو یہی قرآن ہے وہاں پر، وہاں کوئی اور کتاب ہے۔ جن مسجدوں کے اندر شہید ہوا، ان آنکھوں نے اس قرآن کو دیکھا، یہ وہ قرآن ہے اللہ کی قسم جو درس انقلاب دیتا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جس کی الفاظ نہیں، لفظ پڑھنے کی 10 نیکیاں ہیں۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بچہ گھر سے نکلتا ہے، فرشتے اپنے پروں کو اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ یہ وہ قرآن ہے، بچہ ابھی اعوذ باللہ بسم اللہ سیکھتا ہے، سمندر کی مچھلیاں، یہ چونٹیاں، یہ پرندے، اس کے لیے، اس کے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ آج اس قرآن کو جلایا جا رہا ہے، آج اس قرآن کو پھاڑا جا رہا ہے، اور ہم 10 سے مس نہیں ہو رہے۔ کل کو یہ قرآن کھڑا ہو گیا، یا اللہ مجھے جلا دیا گیا، مجھے پھاڑ دیا گیا، میرے اوپر میزائل داغ دیے گئے، یہ مسلمان 10 سے بس نہیں ہوئے، ہماری مدد کے لیے نہیں آئے، تو میرے بھائیو اللہ کی قسم یہ قرآن کل سفارش کرے گا، یہ شکایت بھی لگائے گا اور سفارش بھی کرے گا اپنے پڑھنے والوں کو، اس پر عمل کرنے والوں کو، یہ اس کی سفارش کرے گا۔ اور جو اس سے روگردانی کرتا ہے، جو اس سے بے وفائی کرتا ہے، اس کی شکایت لگائے گا، اور رب اس قرآن کی لاج رکھے گا یا نہیں رکھے گا؟ اس قرآن کی بات کو مانے گا یا نہیں مانے گا؟ آئیے قرآن کی حفاظت کے لیے اگر یہ ہماری محلے کی مسجد کوئی گرائے ہم برداشت کریں گے؟ ہم جانیں لٹا دیں گے، مسجدیں بچا لیں گے؟ کیا مسجد اقصی مسلمانوں ہماری مسجد نہیں ہے؟ اللہ کی قسم وہ مسجد اور جس کی طرف سفر کرنا بھی عبادت ہے، اجر ہے، 3 مساجد ہے جن کی طرف سفر کرنا اجر کا سبب ہے، مسجد الحرام بیت اللہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ آج مسجد اقصی کو یا گرائے، آج مسجد اقصی پر یہ میزائل داغے، آج مسجد اقصی پر نماز پڑھنے والی بہنوں کی عظمتوں کو تار تار کرے، قرآن کو جلائے، مسجد کو گرائے، اور ہم 10 سے مسنا ہو۔ میرے بھائیو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر ان مقتولین کا بدلہ لینا فرض کر دیا ہے۔ ایک ہوتا ہے فرض عین، ایک ہوتا ہے فرض کفایہ۔ کفایہ بولتے ہیں جو کفایت کر جائے، جیسے کسی کے جنازے میں شریک ہونا، یہ فرض کفایہ ہے۔ کیا کسی کا بندہ مرا ہو، 4 آدمی صرف کافی ہوتے ہیں؟ 4 آدمی اس کو غسل بھی دے سکتے ہیں، اس کا کفن بھی پہنا سکتے ہیں، اس کو اٹھا کے بھی لے جا سکتے ہیں، اس کو دفن بھی کر سکتے ہیں، پھر اتنے لوگ کیوں جاتے ہیں؟ یہ تو فرض عین ہے جہاد۔ اللہ کی قسم 8.25 پارے میرے رب نے اس قرآن کے اندر جہاد کو نازل کیا ہے، اور میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے اپنی پوری زندگی کے اندر نہ جہاد کیا، نہ جہاد کا ارادہ کیا، نہ مجاہدین جو لڑ رہے تھے ان کے گھر والوں کی دیکھ بھال کی، وہ جب بھی مرے گا شعبہ النفاق میں مرے گا اور جہنم کے سب سے نیچے والے گڑھے میں جائے گا۔ وہ منافق نہیں تو کیا ہے؟
اتنے ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے ہیں، ہزاروں قرآن جل گئے ہیں، کتنی مسجدیں گر گئی ہیں، ابھی بھی ہمارے اندر جہاد کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، وہ منافق نہیں تو کون منافق ہے؟ میرے بھائیوں آئیے عزم کیجئے کہ انشاءاللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنی ہے، جان کی کوشش کیجئے، کوئی رستہ نہیں ملتا، آپ کی جماعت اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر مریضوں کا علاج بھی کر رہی ہے، ان کو بستر بھی دے رہی ہے، ان کو خیمے لگا کے دے رہی ہے، ان کو کھانا مہیا کر رہی ہے، اپنے مال میں سے حصہ ملائیے۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے، بڑے کمزور ہو، بڑے بے بس ہو، بڑے لاچار ہو، اور ہاتھ اٹھا کے کبھی ہم میں سے کسی نے تہجد کے ٹائم ان کے لیے دعا کی ہے؟ کبھی دعا کی ہے؟ کبھی ارادہ کیا ہے کہ یا اللہ کوئی رستہ دے، یا اللہ کوئی موقع دے، میں جاؤں ان یہودیوں سے لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں اور تیری جنتوں کا وارث بن جاؤں؟ یا اللہ مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے میں تن من دھن قربان کر دوں، یا اللہ میں شہید ہو کر تیری جنتوں کا وارث بن جاؤں۔ اگر یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی تو ہم پکے منافق ہیں، اور اس جہنم کے سب سے نیچے والے گڑھے میں جائیں گے کہ جس کے بارے میں پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کے اندر جب پتھر پھینکا گیا، صحابہ بیٹھے ہوئے، دھماکے کی آواز آئی، میرے نبی نے پوچھا کیا تم نے آواز سنی؟ سب نے کہا اللہ کے رسول سنی۔ فرمایا 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا تھا، اب وہ اس کی تہ میں جا کے گرا ہے، تو سب سے نیچے منافقین ہوں گے۔ اللہ ہمیں منافقین کی صف سے نکال دے، اللہ ہمیں مومنین میں شامل کر دے، اللہ ہمیں ان مظلوموں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کی قسم جن کے لیے کفن نہیں ہے اور جن کو شاپروں میں دفنایا جا رہا ہے، جن کے لیے قبر نہیں، ایسے کھودا جاتا ہے کرینوں سے اور ایسے ڈالا جاتا ہے جیسے لکڑیوں کو دفن کر رہے ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ان کے لیے باقاعدہ قبر بنائی جائے، اوپر ایسے مٹی ڈال دی جاتی ہے جیسے اینٹوں کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہو، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ ایک محلے سے 40 50 بچے شہید ہو گئے ہو اور یہاں سے 2-3 جنازے کسی گلی سے اٹھ جائے، کیسا سناٹا ہوگا، کیا حال ہوگا؟ وہ بچے ہمارے بچے نہیں ہیں، وہ ہمارے بچے ہیں، ان کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آئیے اللہ کی قسم رب فرماتا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، نکلو میرے رستے میں، ہلکے ہو بوجھل ہو، کام میں مصروف ہو فارغ ہو، امیر ہو غریب ہو، وجاہدوا جہاد کرو باموالکم وانفسکم، اپنے مال کے ساتھ اپنی جان کے ساتھ۔ آخری بات کرتا ہوں، آپ لوگ سارے کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں، رب العالمین فرماتے ہیں دنیا کے کام کاج بزنس تجارت کرنے والے لوگوں آؤ میرے ساتھ کاروبار کرو، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لیا مومنین سے ان کی جان اور ان کا مال جنت کے بدلے میں۔ آئے ہوئے جان اور مال اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، اللہ آپ کو جنتوں کا وارث بنا دے گا۔ اللہ سے بزنس کیجئے، اللہ جب چاہے جان لے لے، جب چاہے مال لے لے، اس کے اختیار میں ہے اللہ کی قسم، لیکن ہم خوشی سے دیں گے تو جنتوں کے وارث بن جائیں گے، نہیں تو لے تو اس نے لینی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر قائم اور دائم رکھے، اور جب موت عطا فرمائے کلمہ پڑھتے ہوئے شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ایک دو اعلانات ہیں، ایک تو یہ اعلان ہے کہ میرے بھائیو جمعے کا اجر اس کو ملتا ہے جو اذان سے پہلے مسجد میں آتا ہے۔ جب خطبہ شروع ہو جائے اس کے بعد میں آنے والے کو جمعے کا اجر نہیں ملتا، وہ صرف نماز پڑھ کے جاتا ہے، نماز کا اجر ملتا ہے۔ اگر جمعے کا اجر پانا ہے تو آپ فکس ٹائم پر
1 بجے سے پہلے آئے، 2-4 رکعت پڑھ کے بیٹھیں تاکہ پورا خطبہ سنیں۔ اگر آپ جمعے کی تیاری کر کے خوشبو لگا کے تیل لگا کے اچھے کپڑے پہن کر اچھا لباس پہن کر آئیں گے اور 2-4 رکعت پڑھ کر پورا خطبہ سنیں گے غور سے اور نماز پڑھ کے جائیں گے، اللہ رب العالمین آپ کے پچھلے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ نہیں تو میرے بھائیو جمعے کا اجر نہیں ملے گا۔ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ جمعہ پڑھ کے آ گیا، کچھ لوگ تو بالکل اینڈ ٹائم پہ آ رہے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں، اپنے آپ پر قابو کریں کہ پورے ہفتے کے گناہ ہم شمار نہیں کر سکتے ایک دن کے کتنے ہو گئے، تو پورے ہفتے کے گناہ اللہ نے معاف کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، یہ بھی جہنم سے آگ سے بچنے کا طریقہ ہے۔ تو ہر بھائی کوشش کرے کہ جمعے کے دن ٹائم سے آئیں، اپنے رشتہ داروں کو دوست احباب کو لے کے آئیں، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی جماعت وہاں پر فلسطین میں غزہ میں بھرپور کام کر رہی ہے۔ یہ اشفاق بھائی یہاں کے ذمہ دار بیٹھے ہیں، قاری صاحب یہاں پر موجود ہیں، جو بھائی بھی جتنی طاقت ہے میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 تیر سے 3 آدمی جنت میں جائیں گے۔ ایک وہ آدمی جو بنا کر دے دے یا خرید کے دے دے، دوسرا وہ آدمی جو پہنچا دے، تیسرا وہ جو دشمن پر فائر کرے، دشمن کو مارے اور مر جائے۔ شاید ہماری ایک گولی سے، شاید ہمارے ایک راکٹ سے کوئی کافر مر جائیں، رب العالمین ہمیں پتہ ہی نہ ہو، اللہ نے ہمیں جنت میں جگہ دے دی، ہمیں جہنم سے بچا لیا۔ تو یہ ذریعے بننے ہیں، ہر بھائی کچھ نہ کچھ، بہت غریب علاقہ ہے لیکن ہمارے سارے معاملہ چلتے ہیں، شادی بھی ہوتی ہے، غمی خوشی بھی ہے، مکان بھی بنتا ہے، گھر کا 30 40 50 60 ہزار خرچہ وہ بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے بھی نکالیں گے 10 دنیا 70 آخرت، اللہ کی قسم اللہ بڑھا کر دے گا۔ جو جہاد کے لیے دیتا ہے، میرے نبی نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے، ایک دانہ لگایا، ایک دانے میں ایک پودا نکلا، اس پودے میں 7 بالی ہیں، ہر بالی میں 100 دانہ، جو جہاد کے لیے دیتا ہے اللہ اس کو 700 گنا بڑھا کر اجر دیتا ہے، 700 گنا بڑھا کر اللہ دے گا۔ اس لیے جہاد کے لیے انشاءاللہ لازمی دینا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی صفوں کو درست فرمائیں۔